سیدنا طفیل بن سخبرہ رضی اللہ عنہ جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اخیافی بھائی ہے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین قوم تھے۔ انہوں نے کہا تم مسلمان بھی بہترین قوم ہوتے اگر صرف یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ پھر میں عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین لوگ ہوتے، لیکن انہوں نے آگے سے کہا اگر تم بھی یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے تو تم بھی بہترین قوم ہوتے۔ جب صبح ہوئی تو بعض لوگوں کو یہ خواب بیان کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو ساری بات بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کسی کو یہ خواب بتلایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر جب لوگوں نے نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بعض لوگوں کو بتلا بھی دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ ایک کلمہ کہتے تھے، میں اسے ناپسند تو کرتا تھا لیکن تم کو منع کرنے سے شرم و حیا مانے تھی۔ اب بات کھل گئی ہے، لہٰذا تم یہ نہ کہا کرو کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 8 مسند احمد۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بعض اہل کتاب کو ملا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا تم مسلمان بڑے اچھے لوگ ہو، کاش تم یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری اس بات کو ناپسند کرتا تھا، آئندہ اس طرح کہا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 9 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ صرف وہ ہوتا ہے جو یکتا و یگانہ اللہ چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 10 مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں بتلانے کے لیے ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور سونا اسے زیب بھی نہیں دیتا، وہ ترازو کو پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے، رات کے عمل دن کو اور دن کے عمل رات کو اس کی طرف بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 مسند احمد۔ دوسری سند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور اس کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے، اس کا پردہ آگ ہے، اگر وہ اس پردے کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی انوار و تجلیات ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن کو اس کی نظر پاتی ہے۔ اللہ کی نظر تمام مخلوق پر ہے، اس لیے مفہوم یہ ہے کہ پردہ دور ہونے سے تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔
پھر ابو عبیدہ نے یہ آیت تلاوت کی، جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ نمل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات کا متواتر خرچ اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر آج تک کیا کچھ خرچ کیا ہے؟ لیکن یہ خرچ بھی اس چیز میں کوئی کمی نہ کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، کسی کے حق میں اس کو پست کر دیتا ہے اور کسی کے حق میں اس کو بلند کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 13، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمین و آسمان دائیں ہاتھ میں پکڑ اور لپیٹ کر کہے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین والے بادشاہ؟ حدیث نمبر 14، مسند احمد۔